ہماری جو روح ہے نا، اس سے بار بار عبادت کی حاجت ہے۔ آج لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہو کے جاتے ہیں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا ہے مراقبہ کرو، تھوڑی دیر اکیلے بیٹھو، سو جاؤ، یہ والا کام کرو، آنکھیں بند کرو، فلاں کرو، دیر تک میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھنا سکون ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں جو طریقہ رب رسول نے بتایا ہے کہ ذرا سر سجدے میں رکھو نا تھوڑی دیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے وہ باتیں جو مراقبے میں جا کے سوچنی ہیں وہ ساری یوں ہاتھ کر کے، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اپنی والدہ کو لے کے گیا، تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک بزرگ سے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے 15-12 سالوں سے پیشنٹ ہیں، میں آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دل کی باتیں کہہ دیں کسی سے، کہہ دیں کسی سے، آپ دل ہلکا کر لیں، سکون ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نہیں کچھ گلاں کنوں دسیے، پردے ہوندے نے، کچھ نجی اور ذاتی باتیں ہیں، کس سے کہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن طالب علم ہوں دین کا، اگر آپ اجازت دیں تو کسی کے بیچ میں بولنا تو نہیں چاہیے، تو میں بات ایک کر لوں۔ کہنے لگے کر لیں۔ تو میں نے کہا بابا جی واقعی کچھ باتیں ذاتی اور نجی ہوتی ہیں، کسی سے کہی نہیں جا سکتی، لیکن حل بتایا نا ہمیں اللہ رسول نے، جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ مصلی بچھاؤ اور اپنے رب سے کہہ دو ساری، وہ رسول کائنات کی بارگاہ میں کہہ دو ساری، ایک دفعہ نکالو، کہو ان سے، کسی سے کہو گے تو وہ اپنی مرضی کا تبصرہ کرے گا، رب رسول سے دکھ کہو گے تو اللہ رسول رحمت والا معاملہ فرمائیں گے، کہہ دیں جو دل میں ہے۔ سب سے پہلی بات اہل بیت نبوت کے اندر جو آپ کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بہت زیادہ عبادت کرنا، ریاضت کرنا۔ آج کل عبادت سے جی چرانا، میں کچھ دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں نسبت بہت تگڑی ہے ہماری، تو جناب لے جائے گی نسبت ہمیں، تم دیکھنا فلانے بزرگ کو فلانے کی خواب آ گئی، فلانے کو فلانے کی بشارت ہو گئی۔ او خدا کے بندو، میں آپ کو اس گھر کی بات بتا رہا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ میں حسنین کریمین کی بات بتا رہا ہوں جو صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن وہاں تو ساری رات مصلی بچھا رہتا ہے۔ عبادت آپ کی روح کا تقاضا ہے۔ مہنگے سے مہنگا موبائل خرید کے لے آؤ، بہترین مال خرچ کر کے آپ اس کو لے آؤ، لیکن اگر آپ اس کی بیٹری کو چارج نہیں کرتے بار بار تو وہ آپ کو کام نہیں دیتا۔ آپ نے جناب بڑی مہنگی گاڑی خرید لی، بڑی مہنگی، تو ایک ہی دفعہ خریدنے سے وہ مستقل نہیں چلتی، بلکہ اس میں بار بار پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بار بار حاجت ہوتی ہے، وہ پوری کرنی پڑتی۔ ساری رات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھتی تھی، ساری رات، گھر کے سارے کام کرنے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں گے۔ آج کسی غریب ترین آدمی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ چھالے پڑ جائیں، حالانکہ دکھ پھر بھی بڑے زیادہ ہیں۔ آپ جس سے بھی کہیں گے وہ کہیں گے بیٹی بڑی تکلیف میں ہے، روتی بڑا ہے، لیکن اتنی مشقت کوئی بھی نہیں کرتی۔ اتنی محنت کے باوجود رات کو عبادت ہے، تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب خطاب کیا تو اہل کوفہ کے وہ لوگ جو تلواریں لے کے نکلے تھے، آپ ان سے فرمانے لگے کوفیو تم نے پتہ ہے کس شخص کو قتل کیا ہے؟ میں حسین ابن علی کو جانتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ذرا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جملے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، وہ لمبا رکوع کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، وہ اکثر نفلی روزے رکھتے تھے۔ کثرت سے عبادت اہل بیت کا طریقہ ہے۔ کچھ سجدوں کا ذوق بنائیں، کچھ مزاج بنائیں عبادات کا۔ دوسری بات اہل بیت نبوت کے اندر جو بڑی اہم اور بڑی خاص تھی وہ تھی اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں پہلے، یا اللہ مجھے عطا کر، میں بڑا تیرے بندوں پہ نثار کروں گا، میں بڑا قربان کروں گا، میں بڑا دوں گا، لیکن پھر جیسے ہی ان کے پاس مال آتا ہے ان کے خرچے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے وسعت دے دی ہے، بڑا مال دیا ہے،
गांव वाले घर से शहर वाले घर आ गए, अब माल तो और ज़्यादा है, कहाँ खर्च करें? तो ठीक है, इमाम हुसैन फरमाया करते थे एक लम्हे के लिए, ये सुनो मेरे इमाम का कौल, फरमाया करते थे एक लम्हे के लिए किसी गरीब की मदद कर, अल्लाह पूरा महीना नफली एतिकाफ बैठने से तुझे ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। किसी के आंसू पूछ, किसी के आंसू पूछ, गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का, अहले बैत नबुव्वत का उसवा नूर देखो, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत। इमाम हुसैन के पास एक साइल आया 1 दिनार मांगने, इमाम हुसैन फरमाने लगे ठहर जा, थोड़ा सा इंतज़ार कर। शाम हो गई, वो बैठा रहा, 5000 अशरफियाँ 5 थैलों में भरी हुई हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास लाई गई। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ना, वो उसने तो देखे ना, को मांगने वाले को तो पहले बंदा तलाश करता है कि टूटे पैसे हैं कहीं, फिर देता है। इमाम हुसैन के पास 5000 अशरफियाँ आई 5 थैलियों में, और बज़ाहिर हालत ये थी उस वक़्त कि एक अशरफी भी नहीं थी देने के लिए। 5 थैलियाँ आई भरी हुई पैसों की, 5 की 5 पकड़ा के ना मांगने वाले को, साथ फरमाने लगे माफ़ करना यार, तुझे शाम तक इंतज़ार करना पड़ा है। ये देखो, खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो, यार ज़रा माफ़ करना, तुझे शाम तक इंतज़ार करना पड़ा। वो जो मिजाज है सखावत का, वो जो अंदाज है सखावत का, और ये जो हुजूर से इन्होंने लिया था ना, एक दफ़ा ना हज़रत फातिमा अज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहजादों को ले के ना तो नबी पाक की बारगाह में गई। आते हैं ना बहुत सारे नवासियाँ नवासे आते हैं, कई दफ़ा उनके अब्बा जी भेजते हैं, कहते हैं ले जाओ अपनी माँ को ते नाने नु कोई हिस्सा देवे तुहाडा। वेखो जी, मैनू कुछ नहीं चाहिए, जो देना ने अपनी धी नू देना ने, और देना भी चाहिए, बेटी का बनता है, बनता है। और मैं दर्जनों और बीसियों बार कह चुका हूँ, जो 5 मुरब्बे का मालिक है उसकी बेटी का भी हिस्सा है, और जो 5 मरले के मकान में रहता है उसकी बेटी का भी हिस्सा है। और वो भी बड़े समझदार हैं, जिनसे हिस्सा मांगा जाता है वो कहते हैं तेरा ब्याह नहीं किया, तेरा कहाँ से हिस्सा आ गया, ले जा हिस्सा, फिर मेरा मरे का मुंह ना देखना। तो मेरा उस बेटी से मशवरा है कि देखना भी नहीं चाहिए ऐसे जालिम का मुंह, रहने दो। जो शरीयत के उसूल की मुखालफत करे और बेटी को हिस्सा ना दे, ना देखो मुंह उसका, कोई जरूरी है देखना, लेकिन हिस्सा लो। ये वो हिस्सा है जायदाद में जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया है। ये किसी शख्स के इमोशनल ब्लैकमेल करने से खत्म हो सकता, ये नहीं खत्म हो सकता। बेटी की शादी कर दिया तो जो 5 दफा बेटे ने पैसे उजाड़े हैं तेरे कारोबार में, वो भूल गए। क्या कहा था मियाँ साहब ने, कहने लगे ਧੀਆਂ ਲਈ परदेस वे बाबल ते पुत्रां ਲਈ जागीरा, चुप चुप रहना ते दुख सुख सहना, बस धीਆਂ दियां तकदीरां, सारी जायदाद इसको दे दे। और मैंने ये देखा है कि बाद में जो इस तरह के जुल्म करते हैं वो कई जुल्मों का शिकार होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। आमदाम बरसरे मतलब हज़रत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहजादों का बाजू थामा, इमाम हसन और हुसैन का, और हुजूर की बारगाह में ले गई। दुनिया मांगने नहीं, दौलत के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं। कहा हुजूर मैं शहजादे लाई हूं, मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे फातिमा, हसन को मैंने अपनी हैबत और सरदारी दी, और फरमाया हुसैन को मैंने अपनी जुर्रत और सखावत दी, दे दी मैंने दोनों चीज़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको हुजूर की अता से वो फयाजी दी, सखावत, इबादत, और तीसरी बात गरीब परवरी। जो आदमी अनपढ़ और गरीब होता है ना, वो समझदार नहीं होता, उसके घर के बर्तन साफ नहीं होते, उसको चारपाइयाँ अच्छे तरीके से बिछानी नहीं आती, चूँकि बेड शीटें थोड़ी होती हैं घर में। तो इसलिए अकल तब आती है जब नोट आए। बेवकूफ़ां दे नौकर वेखे दानशमंद सियाणे। ये मतलब गाड़ी घर में आ जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी चलानी आ जाती है। जिस घर में मोटरसाइकिल हो बच्चों को सीखनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर शय ही कोई ना हो, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता।
غریب پروری، تھوڑا سا نا لوگوں پر توجہ. ہمارا لہجہ غریب کے حق میں، وہ سیانا نہیں، اسے بات نہیں کرنی آتی، اسے نہیں پتا کہ میں نے کس طرز کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کس نخرے کے ساتھ میں نے پلیٹ میں ڈالنا ہے. بھوک زیادہ لگی ہو تو پھر تو بہت ساری ویسی چیزیں بھول جاتی ہیں بھائی. تو یہ سارا شعور تو تب آتا ہے جب بندہ برگر کھا کے دعوت پہ آیا ہو، تو پھر وہ تھوڑا سا سالن ڈال کے تو اس میں کانٹا رکھ کے تو کھڑا ہو کے گپ شپ لگاتا ہے، اس لیے کہ وہ روٹی نہیں کھا رہا ہوتا، ویڈیو بنوا رہا ہوتا ہے، وہ تصویریں بنوا رہا ہوتا ہے، اس کا لہجہ اور ہوتا ہے. لیکن غریب پروری، مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، کبھی مزدوروں کے ساتھ تصویریں کھنچوانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں کہنا کہ نظریں جھکا کے نہ جیا کرو، اٹھا کے جیا کرو. غریب آدمی کو پورا اس طرح کا بنا دینا کہ وہ غربت کے اندر بھی اپنے آپ کو عزت والا دیکھے. یہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھے، یہ حضور کی اولاد پاک سے سیکھے. امام زین العابدین کہتے ہیں میرے ابا جی گھوڑے پہ بیٹھ کر جا رہے تھے، غریب لوگ زمین پر چٹائی بچھا کے روٹی کھا رہے تھے، میرے سامنے امام صاحب گھر سے کھانا کھا کے آئے ہیں. غریبوں نے پیغام دیا حضور کھانا کھانا ہے. امام صاحب گھوڑے سے اترے، زمین پہ آ کے بیٹھے، غریبوں کے ساتھ روٹی کھانے لگے. تھوڑا سا کھانا کھایا تو انہوں نے کہا حضور تھوڑا سا اور کھائیں. فرمانے لگے زندگی میں پہلا موقع ہے کہ کھانے کے فوراً بعد کھانا کھا رہا ہوں، بھرا ہوا پیٹ تھا. لیکن علی کا پتر، فاطمہ کا لال زمین پر بیٹھ اس لیے گیا ہے کہ غریب کہیں یہ نہ سمجھیں دعوت دی تھی تو حسین نے قبول ہی نہیں کی، اس لیے بیٹھ گیا ہوں، ورنہ ایک لقمے کی گنجائش نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں غریب پروری، اس کو کہتے ہیں مزاج ختم کرنا چھوٹے بڑے کا، اس کو کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تھوڑا سا اس پر میں ایک دفعہ ایک فیکٹری میں گیا تھا تو ایک صاحب جنہوں نے محفل کرائی تھی وہ ہمارے میزبان تھے. تو جو آدمی کھانا لے کے آ رہا تھا رکھ رہا تھا نا، تو وہ بیچارہ بعض اوقات ایک ہی بات سوار ہو جاتی، بار بار ایک ہی بات کرتا تھا. کہتے تھا پیر صاحب ساڑھے مالک بڑے چنگے جے، ساڑھے نال بہ کے روٹی کھاندے نے، ساڑھے مالک بڑے چنگے جے ساڑھے. اس کے ذہن پر یہ بات سوار تھی، حالانکہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، لیکن وہ ایک ہی بات بار بار دہرایا جا رہا تھا. پانی رکھ کے گیا، ٹیبل صاف کر کے گیا، کھانا دیکھ، ایک ہی بات، جی تے سارے دے نال بہ کے روٹی کھاندے جے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس نے کام تو چھوٹا سا کیا ہے لیکن اس بندے کے جذبات ہیں. اب پتہ نہیں اس غریب آدمی کے جذبات کی وجہ سے رب اس کے رزق میں کتنی کو برکت پیدا کر دے گا، کتنا کو فضل ہو جائے گا. یہ جذباتی ہو گیا ہے، شوق کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو یہ اہل بیت نبوت کا طریقہ ہے. پھر اس سے اگلی بات اہل بیت نبوت کے طریقے میں آپ کو ملے گی کہ سادگی، عاجزی، انکساری، بالکل مختصر سے اللہ کی عطا پر بھی بہت زیادہ، حالانکہ ان پر تو بڑی عطائیں تھیں، لیکن مختصر سی خواہشات. کھجور کی چھال کی بنے ہوئے ٹوپی پہن کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑی ہے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی، اور سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، کنز المال میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ہلکے سے آنسو حضور کی آنکھ میں آئے اور 2 جملوں میں بات ختم کر دی. فرمایا فاطمہ زندگی میں اسی پر گزارا کر، اللہ جنت میں ساری نعمتیں تیرے لیے دروازے کھول دے گا، اسی پہ گزارا کر. سادگی. حضرت امام حسن کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے. اپنے بود و باش جب بندہ بہت مہنگی کر لیتا ہے تو اس کا اپنا خرچہ ہی بڑا بڑھ جاتا ہے، اس نے کرنا کرانا کیا ہوتا ہے. اور اس سے اگلی بات یہ تھی کہ جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا. پھر کہتا ہوں اتنی ساری ویڈیوز آئیں، او جی بچہ رو پڑا جی بکرا ذبح ہو رہا تھا. تو یہ تو پریشانی والا مقام ہے، جو بچہ بکرے کے ذبح ہونے پر روتا ہے یہ جہاد کیسے کرے گا. اندر سے اٹھ کے دروازہ بند کرتی ہے اماں، کہتی ہے پتر دروازے پہ نا فلانا بندہ گلی میں ظلم کر رہا ہے، باہر نہیں جانا، ہماری کوئی لڑائی ہے، ہم نے نہیں، بالکل تو باہر، تو نے نہیں نکلنا باہر. یعنی ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جبر ہوتا ہے تو ہوتا رہے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوانیوں نے حملہ کیا اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا. لوگ تو اولاد کو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا, باہر نہیں جانا باہر نہیں جانا, لیکن حضرت مولا علی شیر خدا اپنے بچوں کو ہر جہاد میں پہلے لے کے جاتے تھے. حضرت علی کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں ہوئی اپنے شہزادے پہلی صف میں. حضرت مولا علی نے ایک تلوار امام حسن کو پکڑائی, ایک امام حسین کو پکڑائی, حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خبردار, عثمان صحابی رسول ہیں, تمہارے خالو ہیں, کوئی سیدنا عثمان کا دروازہ نہ پھلانگنے کی ضرورت کرے, قربان جائیں. دو شہزادے تلوار لیے, حالات بڑے خراب تھے اس وقت, بلوائی مصر کے مدینے پر چڑھائی کیے ہوئے تھے, حضرت عثمان کا گھر گھیرے میں تھا, لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی حضرت عثمان کا دروازہ کراس کرنے کی. کیوں کہ ایک کونے پہ تلوار لے کے امام حسن کھڑے تھے اور دوسرے پہ امام حسین کھڑے تھے. بچوں کو جب اے سی والے کمرے میں پوری طرح بند کر دے نا والد, اور انہیں کہ اچھا برگر کھانا ہے, 4 منگوا لو برگر, فلانی جگہ جانا ہے, بیٹا نہیں ضرور جانا چاہیے, کوئی انجوائمنٹ مس نہیں کرنی, پھر آپ بچوں سے توقع کرتے ہیں وہ محنت کریں گے آگے بڑھیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر ننگی ہوا. مشقت کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, جد و جہد کرنی پڑتی. تو جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا, اور جس چیز کی ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے, بڑی زیادہ, وہ ہے صبر اور استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر وہ ڈٹ گئے, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ہمارے پاس سارا کچھ ہے, صبر اور استقامت نہیں. ایک پورا دن نہیں بھوکے گزار سکتے ہم لوگ. ایک ذرا سی ٹینشن آتی ہے, ایک ٹینشن تو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ زندگی کی ساری خوشیاں داؤ پہ لگا دیتے. ہمیں بالکل صبر کرنا نہیں آتا. 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش قرآن پاک نے صبر کا حکم دیا ہے, بار بار کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو. ہے ہی نہیں, مزاج ہی نہیں, تڑپتے لڑتے, ناراض ہوتے, بگڑتے, پریشان ہوتے, جلد باز لوگ. ایک عجیب سی معاشرے کے اندر کھینچا تانی ہے, چونکہ حوصلہ نہیں, صبر نہیں, استقامت نہیں. ایک بندہ آج ایک فیصلہ کرتا ہے, سویرے وہ فیصلہ بدل دیتا ہے. کل وہ کسی کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا تھا, آج کچھ اور کہہ رہا ہے. ہمارے مزاجوں میں استقامت نہیں, ٹھہراؤ نہیں, ہمیں ٹھہرنا نہیں آتا. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے. پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. پتھر میں کبھی کوئی چیز سوراخ نہیں کر سکتی, اور پانی تو سوراخ کر ہی نہیں سکتا. نوجوانوں, پانی پتھر میں سوراخ, لیکن اگر پانی ہو مستقل مزاج اور ایک ایک قطرہ گرتا ہی رہے گرتا ہی رہے گرتا ہی رہے گرتا ہی رہے, تو دیکھ لینا تم نے فرش لگوایا ہوتا ہے, سیمنٹ اور بجری ڈالی ہوتی ہے, پر اگر مستقل گرے تو پتھروں میں بھی پانی سوراخ کر ہی دیتا ہے.